السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ویڈیو جو ہے بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو حکومت یو پی کی طرف سے نوٹس۔ کیا ہے پورا معاملہ، سنیے اس ویڈیو میں۔ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے طلباء پر باہر کوچنگ نہ لینے کی عائد پابندی پر نیا تنازع، ضلع مجسٹریٹ کو کارروائی کی ہدایت۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی کا جواب۔ دیوبند: دارالعلوم دیوبند کے ذریعے طلباء کے لیے باہر سے کوچنگ نہ لینے کے متعلق جاری کیے گئے ایک اعلان سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں ادارہ کو اقلیتی کمیشن اور چائلڈ کمیشن نے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعلیمی اوقات میں ادارہ میں مقیم طلباء کو دیگر موضوعات جیسے کہ انگریزی تعلیم اور کمپیوٹر کورس وغیرہ پر باہر جا کر سیکھنے پر پابندی کے فیصلے کا اتر پردیش اقلیتی کمیشن نے نوٹس لیا ہے۔ وہیں چائلڈ کمیشن نے اسے بچوں کے ساتھ زیادتی سے تعبیر کرتے ہوئے سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ ڈی ایم کو خط لکھا ہے اور دارالعلوم کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقلیتی کمیشن نے شعبہ تعلیمات کے ناظم مولانا حسین احمد ہردواری کو نوٹس جاری کیا ہے، اور مجلس تعلیمی کے نگراں مولانا حسین ہردواری کو 21 جون 2023 دوپہر 12 بجے تک کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اقلیتی کمیشن کے سیکریٹری شکیل احمد صدیق نے اس سلسلے میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے صدر کو معلوم ہوا کہ مدرسے میں تعلیم کے دوران طلباء کسی طرح کی باہری تعلیم جیسے کہ انگریزی وغیرہ نہیں سیکھ سکتے۔ کمیشن نے 15 جون کو جاری اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اتر پردیش اقلیتی کمیشن 1994 ایکٹ کے دفعہ 15 کمیشن کے کسی حکم یا ہدایت کی نافرمانی ایک جرم ہے جو آئی پی سی کے مختلف دفعات کے تحت قابل سزا ہے۔ ادھر اس معاملہ میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جمعہ کو اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند انگریزی یا کسی دوسری زبان کے خلاف نہیں ہے، لیکن ادارے کے ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کو باہر سے کوچنگ لینے اور دیگر کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طلباء کی اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا پورا وقت اس کورس کے لیے وقف کر سکیں جس کے لیے انہوں نے یہاں داخلہ لیا ہے۔ محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بعض میڈیا اداروں نے غلط خبریں چلائی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے انگریزی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ادارے میں انگریزی کا الگ شعبہ ہے، کمپیوٹر کا الگ شعبہ ہے، اور پرائمری میں بچوں کو انگریزی، ہندی، ریاضی، سائنس سمیت تمام تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو طالب علموں کے لیے بہتر ہے وہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی صرف ان طلباء کے لیے ہے جو دارالعلوم دیوبند میں عالم اور فاضل کے کورس کے لیے داخلہ لیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پڑھنے کے بجائے شہر کے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی یا دیگر مضامین پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم میں طلباء کے لیے 24 گھنٹے الگ تدریسی و تربیتی سرگرمیاں ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر طلباء باہر جاتے ہیں تو اس ادارے میں ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی درجات کے نصاب تعلیم میں انگریزی، حساب، سائنس، ہندی وغیرہ سب شامل ہے۔ عربی درجات میں عربی زبان، عربی گرامر، فقہ، حدیث اور تفسیر وغیرہ پڑھا کر عالم فاضل بنایا جاتا ہے۔ دارالعلوم کے حالیہ اعلان میں انگریزی پر پابندی کا تعلق صرف انہی طلباء سے ہے جو مولانا نعمانی صاحب نے کہا ہے۔ بہت سے ایسے طلباء ہیں جو مدرسے میں داخلہ لینے کے باوجود باہر اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان سب کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے کسی بھی کورس میں داخلہ لیا ہے تو اسے دل سے پڑھنا چاہیے اور باہر کے کوچنگ سینٹر سے دوری بنا کر رہنا چاہیے۔ محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے NCPCR اور اقلیتی کمیشن کے نوٹس کا جواب دیا جا رہا ہے۔
ناظرین کرام، تو یہ ہے حکومت کی جانب سے جو نوٹس آیا دارالعلوم دیوبند کو، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بار بار جو حکومت کی نظر دارالعلوم دیوبند پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی عمر کو دراز کریں، جو جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دارالعلوم دیوبند میں ایسے ہیرے جواہرات کو رکھے ہیں جو حکومت دور سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دے، چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء، السلام علیکم۔